ابھی ایک طبقہ جو معلمین کی جگہ، علماء کی جگہ پیدا ہوا ہے، بچوں کو، جوانوں کو رہنمائی کرنے کے لیے، موٹیویٹر جن کو کہا جاتا ہے، خاص اسپیشل لوگ ہیں، بڑی فصاحت سے گفتگو کرتے ہیں اور بڑی دل پسند اور من بہتی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کہ بالکل انسان کو مسحور کر دیتے ہیں اور فوراً تخیل کی دنیا میں جنت میں لے جاتے ہیں. یعنی ایک میٹرک فیل آدمی کے سامنے ایسی گفتگو کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ کسی عہدے پر بیٹھا ہوا اسی وقت جھومتا ہوا ویل چیئر پر، اس گھومتے والی کرسی پر لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہنچا دیا اسے مجھے. وہ کیا بتاتے ہیں؟ مثلا کامیابی کی چابیاں، ان کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ کامیابی کی چابیاں، کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے، رویے سکھاتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں، اور یعنی ایک طرح سے مکر و مکاری سکھاتے ہیں آپ کو. کس لیے؟ کہ دولت مند کیسے بن سکتے ہو، ثروت مند کیسے بن سکتے ہو، اعلیٰ منصب پر کیسے جا سکتے ہو، بڑی پوسٹیں کیسے لے سکتے ہو. کامیاب لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی مالکیت میں بے حساب اضافہ کر لیا ہے، اپنے خزانے جنہوں نے بھر لیے ہیں. جو دنیا کے امیر ترین انسان ہیں، یہ آج کی نسل کے ماڈل بنا کر یہ موٹیویٹر بتاتے ہیں بچوں کو. یہ سب سے کامیاب انسان یہ ہے. کامیاب انسان بل گیٹس کیسے بنتے ہیں وہ بتائیں گے. پاکستان کا ہر بچہ تھوڑی دیر کے لیے عالم تخیل میں بل گیٹس کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور دنیا جہان کی ثروت اس کے پاس ہے اور کئی جزیرے اس کی ملکیت ہیں، کشتیاں اس کے پاس ہیں، ہوائی جہاز اس کے پاس ہیں، اور اس کے اشاروں پر دنیا جہان میں کام ہو رہا ہے، کاروبار ہو رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، سب کام کر رہا ہے. ایسا وہ باغ دکھا دیتے ہیں. جیسے بالکل جیسے بعض اوقات ایک بے عمل مولانا جنت کی تصویر بناتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ مومن اپنے آپ کو بالکل حوروں کے نرغے میں پاتا ہے اور بالکل شہد کی نہر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، پل کے اوپر، ٹانگیں دودھ میں ہوتی ہیں اس کی اور شہد کی سراہی منہ سے لگائے ہوئے ہوتا ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے اس فضا میں پہنچا دیتا ہے مولانا اس کو. یہ اس کی بھی یہ مہارت ہے، یہ دونوں کی مہارت ہے یہ. جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں انسان کے ذمہ لگایا. عالم یہ کام نہیں کرتا، معلم یہ کام نہیں کرتا. عالم و معلم و یزکیہم، اس کی ذمہ داری ہے تزکیہ، پرورش. اس کے اندر چھپی ہوئی نہفتہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانا اس کا کام ہے. اس وقت آپ کا چیلنج بل گیٹ سے ہے. ہر بندہ، ہر پاکستانی کیسے بنے، ان کی زندگی کو سبق بنا کر بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بچے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ راستہ طے کر سکتے ہیں اور اسی دن سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. بل گیٹس یہ جو امام اور رول ماڈل اور اسوہ حسنہ موٹیویٹرز بتاتے ہیں، یہ جو خود بے روزگار ہیں، سبز باغ دکھا کے پیسے لیتے ہیں، یہ لوگ کیا بتا رہے ہیں دوسرے لفظوں میں نسل حاضر کو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اعزاز دیا ہے وہ ترک کرو، اس میں نہیں ہے تمہاری کامیابی. تمہاری کامیابی یہ ہے کہ مالکیت کا دائرہ اپنا بڑھاؤ. یعنی جو اللہ تمہیں دیتا ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کو ہڑپتے جاؤ، اس کو غائب کرتے جاؤ، اس کو دفناتے جاؤ، اس کو دباتے جاؤ، اس کو سائڈ پہ کرتے جاؤ کسی بھی نام سے. کیا کہ میرا ہے، میں نے خود کمایا ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میری فیکٹری کا نتیجہ ہے، میرے کھیت کا نتیجہ ہے، میری دکان کا نتیجہ ہے، میری تجارت کا نتیجہ ہے. اس کو اور لگاتے بھی جاؤ. اس سے بڑے بڑے محل بھی بناؤ، اس سے پلاٹ بھی خریدو، اس سے گاڑیاں بھی خریدو، اس سے عیش عیاشی بھی کرو، اس سے اور مزید وسعت دیتے جاؤ، اس سے اور جتنا خرچ کر سکتے ہو خرچ بھی کرو، خود اپنے اوپر، اپنی بچوں کے اوپر، اپنی شان بڑھانے کے لیے. اور پھر دنیا کے بہت بڑے بڑے اعزاز بھی اپنے نام کرو. سب سے مہنگی گاڑی اس کے پاس ہے، سب سے بڑا گھر اس کے پاس ہے، سب سے بڑا جہاز اس کے پاس ہے، سب سے بڑی زمین اس کے پاس ہے، سب سے بڑا، یہ بھی پھر اس کے نام ہونا ضروری. چونکہ مالکوں میں پھر ایک دوڑ ہے کہ بڑا مالک کون ہے. یہ کس کے ذریعے سے بناؤ گے؟ یہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے اور بنایا ہے اور تمہیں دیا ہے، یہ دوسروں تک پہنچاؤ. اس سب کو ہڑپنے کا طریقہ بتاتے ہیں. یہ فیوچر کیریئر ہے، یہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ ہے، یہ بچوں کا روشن مستقبل ہے، یہ بچوں کی موٹیویشن ہے، یہ بچوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے. یہ رہنمائی ہے. پھر گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ پھر تباہی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور دینا ہے. چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے دینا ہے تمہیں رزق.
کتنا دینا ہے؟ بے حساب دینا ہے. اوپر جگہ بنا لو، سٹور بنا لو اور ٹرک خرید لو، انتظام کر لو، میں نے دینا ہے، گودام تمہارے بھر دوں گا، لیکن تمہارے پاس پورا انتظام ہونا چاہیے. دوسرے دن وہ گودام خالی ہونے چاہیے تاکہ نیا مال تمہیں دوں. پہلا جو دیا ہے اسے پہنچاؤ اپنے مقصد تک. دوسرا، اور میں اتنا دوں گا کہ تمہارے گودام کم پڑ جائیں گے، تمہارے ٹرک کم پڑ جائیں گے، تمہارے ذخیرے کم پڑ جائیں گے. اتنا دوں گا تمہیں. صرف کرنا یہ ہے تم نے کہ یہ جو کچھ میں نے دینا ہے، مما رزقنا، جو میں نے دینا ہے، ينفقون، اس کو ان راہوں میں ڈالتے رہو اور بے حساب دوں گا تمہیں. اتنا دوں گا کہ بل گیٹس بھی تمہارے جوتے کے نیچے ہوگا، میں اتنا دے دوں گا تمہیں. لیکن یہ سب کچھ انفاق کے لیے کرنا ہے، یعنی یہ سب کسی کا مال ہے، تمہارے ذریعے سے اس تک پہنچانا ہے.